بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اصحاب سے کہا جا رہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے، فیکم، آپ میں، اگر تم ان کا دامن تھامے رہو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں آپس میں سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچے۔ قرآن سے ہر مسلمان جو ہے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو حضور نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے متعارف کرایا جی۔ سب سے زیادہ جو مشہور ہے کہ حدیث کسا کے نیچے وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والی یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے شوہر علی بن ابی طالب ہیں اور ان کے دو بیٹے حسن حسین ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر تعارف یہ کرایا علی بن ابی طالب کا کہ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اور خاتون جنت کا تعارف یہ کرایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پھر حسنین علیہ السلام کو تعارف کرایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنت، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانائے کل ختم رسول کا وصال ہوا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب جو ہے جو مجسم صبر سے جی، اور قرآن کی آیت بھی ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کرو نماز اور صبر سے جی۔ صبر کے بارے میں کہا صبر و مفتاح الفرج، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ الصبر و نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ تو جب نصف ایمان سے بھائی مدد چاہیے جا سکتی ہے تو کل ایمان سے مدد کیوں نہیں چاہیے گی؟ وہ علی جو ہیں جو مصائب کا پہاڑ تھا جی، جو ان پر سے گزر رہا تھا، وہ ہے رسالت مآب کی رحلت وصال، جو علی بن طالب نے جسے صبر و برداشت سے کام لیا جی، اور اتنے بڑے اور عظیم ترین صدمے کو برداشت کیا۔ اگر آپ کے پاس صبر کی دولت نہ ہوتی تو آپ دنیا میں زندہ ہی نہ رہتے۔ ایک بات رہی، اسی صدمے اور اسی غم کی وجہ سے آپ کی ریش مبارک جلد سفید ہو گئی۔ کسی نے آپ سے کہا امیر المومنین، کاش آپ خطاب کر کے اپنے بڑھاپے کو چھپا لیتے۔ آپ نے فرمایا خطاب زینت ہے، ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں۔
مقصد یہ تھا کہ ہم پر وفات رسول کی شکل میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اس لیے ہمیں خضاب زیب نہیں دیتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ علی نے پوری زندگی جو ہے وہ خضاب نہیں کیا تھا، اور خضاب نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وصال رسول کا غم تھا، جس کی وجہ سے آپ خضاب نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم نے آپ کو ایک خضاب کی خبر دی تھی، جیسے کہ ابن نباتہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین سے عرض کیا آپ خضاب کیوں نہیں کرتے، جبکہ آپ رسول خدا سے خضاب کیا کرتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے کائنات کے سب سے بدبخت شخص کا انتظار ہے جو کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا، اور اس کی خبر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کا انتظار ہے جو کہ میری ریش کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا، اور اس چیز کی خبر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور وہی وقت تھا جب ابن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار ماری، اور آپ نے یہ لفظ کے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے تھے۔ ابھی حضور جو دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے، جی اس طرح خلافت کا فیصلہ ہوا، اور حضرت ابوبکر جو خلیفہ نامزد ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے خلافت کے متعلق جتنی بھی کوششیں کافشیں کی تھیں، وہ تمام کوششیں کافشیں جو ہیں سقیفہ کی آندھی جو اڑا کر لے گئی۔ حضور کے رحلت کے بعد بہت سے المناک حوادث پیش ہے، ہم یہاں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان حوادث سے کتب حدیث و تاریخ بھری پڑی ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت کو اس کا علم بھی ہے۔ ان ایام میں علی بن طالب کے موقف کو ہم اختصار سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب لوگوں کی اکثریت حضرت ابوبکر کی بیعت کر چکی تو اہل اقتدار علی کے دروازے پر جمع ہوئے تاکہ انہیں گھر سے نکال کر ان سے بیعت لی جائے۔ خاتون جنت حضرت زہرا نے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی، پھر یہ لوگ ہجوم کر کے حملہ آور ہوئے، اور مسجد سے علی بن طالب کو ساتھ لے گئے۔ خاتون جنت چلاتی ہوئی پیچھے دوڑی، اور آپ ہی فرما رہی تھی لوگوں میرے ابن کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں بال کھول کر اپنے والد کی قمیص سر پر رکھ کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ خاتون جنت کامیاب ہو گئی اور اپنے شوہر کو چھڑا کر گھر لے آئی۔ علی بن طالب کی نظر میں دنیا جو وہ اندھیر ہو چکی تھی، اپنی فراخی کے باوجود زمین آپ پر تنگ ہو چکی تھی، کیونکہ رسول خدا کی وفات نے آپ سے تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ ابھی رحلت کا غم بدستور تھا کہ آپ کو دوسرا بڑا صدمہ اٹھانا پڑا۔ آپ کے گھر میں غموں نے ڈیرے ڈال دیے، اور آپ کا گھر عملی طور پر عزاخانہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت زہرا
دن رات اپنے والد کی فراق میں روتی تھیں، آپ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت سیدہ کو یتیمی کا صدمہ تھا۔ اس صدمے میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اہل حکومت نے آپ سے رسول خدا کی ہبہ کردہ جائیداد کو بھی چھین لیا اور آپ کے تمام مالی وسائل پر اس نے قبضہ کر لیا اور آپ کے دعوے کو سر عام جھٹلایا گیا جی۔ جبکہ آپ کو آئے مبالغہ میں صدیقہ کہا گیا جی۔ ان تمام واقعات کا آپ کی جسمانی صحت پر منفی اثر پڑا، آپ مریض ہو گئیں، روز بروز آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، آپ دن رات روتی تھیں، لوگوں نے آپ کو رونے سے روکا۔ اس کے بعد آپ کبھی سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر ہو جاتی تھی، کبھی جنت بقیع میں اپنے والد کے غم میں بیان کرتی تھیں۔ مولا کائنات نے آپ کے رونے کے لیے مدینہ سے باہر ایک گھر بنایا جس کا نام بیت الاحزان رکھا۔ معلوم ہوا کہ امام بارگاہیں بنانا علی کی سنت ہے۔ رسول کی دکھیہ بیٹی غم منانے کے لیے بیت الاحزان میں جاتی تھیں۔ والد کی وفات کے بعد کسی نے بھی سیدہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا کائنات گھر تشریف لائے، ایک دن دیکھا کہ خاتون جنت اپنے اولاد کے سر اور ان کے لباس دھو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا زہرا بیک وقت ایسا کام کیوں کر رہی ہو؟ سیدہ نے عرض کیا مجھے میری موت کی خبر مل چکی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں چند دنوں بعد یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ میرے دل میں چند باتیں ہیں یا علی، میں آپ کو ان کی وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا دختر رسول آپ جو چاہیں وصیت فرمائیں۔ حضرت علی آپ کے سرانے بیٹھ گئے اور گھر کے تمام افراد کو کمرے سے باہر روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سید نے عرض کیا فرزند ہم، آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے آپ کے فرمان کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ حضرت علی نے فرمایا معاذ اللہ، آپ خدا کی ذات کی آزمائیں، آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے میں سوچ میں نہیں سکتا۔ آپ نے کبھی میری مخالفت نہیں کی ہے، آپ کی جدائی میرے لیے انتہائی شاق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت بڑی تلخ دردناک ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ مصیبت ہے جس سے تسلی حاصل کرنا مشکل ہے، یہ ناقابل فراموش مصیبت ہے۔ پھر علی و بطول دونوں ہی رونے لگے۔ امیر کائنات نے سیدہ کا سر مبارک پکڑ کر اپنے سینے سے ملایا اور فرمایا آپ جو چاہے مجھے وصیت کریں، آپ مجھے اپنا وفادار پائیں گی، میں آپ کی ہر وصیت کو پورا کروں گا۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا خدا میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد جو فلاں خاتون سے شادی کی، وہ میری اولاد سے مجھ جیسا سلوک کرے گی۔ ویسے بھی مرد کے لیے بیوی کو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ میرے لیے جنازے کا تابوت بنوائیں۔ ملائکہ نے مجھے اس کی تصویر دکھائی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا آپ اس کی شکل و صورت بیان کریں۔ بیوی نے اس تابوت کی شکل و صورت بیان کی، علی نے اسی انداز کا تابوت تیار کرایا۔ پھر سید نے عرض کی میری آپ سے یہ وصیت ہے کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کیا ہے۔
بزرگار کے دشمن ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص میرے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یا علی، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہو، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ جب لوگ سو جائیں تو مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اس کے بعد آپ کی روح جو ہے پرواز کر گئی۔ جیسے ہی آپ کی وفات کی خبر عام ہوئی، اہل بیت میں چیخ و پکار کی آوازیں، فوراً بنی ہاشم کی خواتین آپ کے گھر میں جمع ہوئیں۔ ان کے بکا سے شہر مدینہ لرز اٹھا۔ اہل مدینہ سیدہ کے جنازے میں شرکت کی غرض سے علی کے دروازے پر جمع ہوئے، جنازہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابوذر غفاری نے اعلان کیا کہ آپ واپس چلے جائیں، جنازہ میں تاخیر کر دیجیے۔ اس اعلان کے بعد لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ جب رات چھا گئی اور اس کا کچھ حصہ گزرا تو علی نے سیدہ کو انہی کے لباس سے غسل دیا، رسول خدا کے بچے ہوئے کافوس سے انہیں حنوط کیا، کفن پہنایا۔ پھر آپ نے عمار، مقداد، سلمان، ابوذر، عقیل اور بنی ہاشم کے کچھ افراد کو طلب کیا۔ جب وہ حضرات آ گئے تو علی نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ انہیں تاریک شب میں دفن کیا۔ اس وقت کوئی بھی شخص حتمی طور پر نہیں جانتا تھا کہ بی بی کی قبر کہاں واقع ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بی بی کی قبر بقیع میں ہے، اکثر محدثین کہتے ہیں کہ بی بی کی قبر جو ہے قبر رسول اور ممبر رسول کے درمیان ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ بی بی کی قبر کہاں واقع ہے، اور روز قیامت تک سیدہ کی قبر نامعلوم رہے گی۔ ہمارے روحانی فرزند شہید ملت محسن علی نقوی نے کیا خوب کہا تھا، اے شہر مدینہ، تیری گلی میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ بی بی کی قبر کے مخفی رہنے میں بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں، اور مسلمانوں کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ ان روح فرسا حالات کو یاد کریں جن کا مقابلہ سیدوں کو کرنا پڑا تھا۔ آپ والد بزرگ کی وفات حسرت آیات کے بعد رسول زادی کتنے دن زندہ رہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد 40 دن زندہ رہیں، دوسرا قول یہ کہ آپ 75 دن زندہ رہیں، تیسرا یہ کہ آپ 95 دن زندہ رہیں، چوتھا یہ کہ آپ 6 ماہ زندہ رہیں۔ ان تمام اقوال کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت پیغمبر میں سے سب سے پہلے سیدہ کی وفات ہوئی۔ حضرت سیدہ کی وفات سے حضرت علی کی مصائب دگنا ہو گئے۔ آپ کے اپنے 4 بچوں کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بچوں نے اپنے نانا کی موت کا شدید صدمہ اٹھایا ہوا تھا۔ ابھی صدمہ سے جانبر نہ ہوئے تھے کہ انہیں والد کی عزت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اسی طرح سیدہ کی تجہیز و تکفین اور خفیہ تدفین بھی حضرت علی کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ سیدہ کی وفات ہوئی، انہیں حالات کی سنگینی کی وجہ سے یوں دفن کرنا پڑا جیسا کہ وہ کوئی لاوارث خاتون ہوں، گویا وہ رسول خدا کی پیاری اکلوتی بیٹی نہ ہو۔ امیر کائنات نے حضرت سیدہ کو خاموشی سے ذات کے سپرد کیا تاکہ ان کی وصیت پر عمل ہو سکے۔ ان تمام مراحل کو آپ نے مردانہ وار طے کیا، لیکن جب حضرت سیدہ کو دفن کر چکے پھر غم کے طوفان کو روک نہ سکے اور زبردست کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں سی لگ گئیں، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس وقت آپ کا چہرہ قبر پیغمبر کی طرف پھر گیا اور آپ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی
اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول خدا، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحمت سے میرا صبر جو جاتا رہا ہے، میری ہمت توانائی ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کا حادثہ عظمیٰ اور آپ کی رحمت کا صدمہ جہاں کہاں پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر ہی سے کام لینا پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کیا۔ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔